نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا. اج دی رات بھی اتنی تھوڑی آواز ہے تو پھر میں کی کہہ سکنا اتنی دوروں آ کے. ذرا محبت سے بولیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو ایک اور جملہ سن لیں. ہم آج کی رات وہ خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس خوشی کو منایا جائے تو وہ مان جاتا ہے. لیلۃ القدر میں بھی قبلہ ہم اپنے لیے جاگتے ہیں. آج کی رات ہم اپنے لیے نہیں جاگ رہے، آمنہ کے لال کے لیے جاگ رہے. بواز بلند ذرا پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین. نہایت ہی واجب الاحترام بانی محفل فوجی غلام محمد مرحوم، ان کے بعد محترم حاجی علی محمد، حاجی محمد جمیل صاحب، محمد شمشاد علی صاحب اور محترم محمد شریف جانی صاحب، قائدین تحریک منہاج القرآن اور عشاقان رسول کا یہ عظیم جمع غفیر. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمارے گناہ معاف کرنے کا سامان پیدا فرما دیا ہے. میں نے 2 آیات قرآنی تلاوت کی ہیں. میں نے آج گفتگو کرنی ہے لفظ الیکم پر. ایک ہی لفظ پر بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں 2 باتیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی رات ہم کن کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے جی؟ میں آپ کی توجہ کے ساتھ ہم یہ جو نور پور تھل کی سرزمین ہے، حاجی صاحب، نور پور تھل کی سرزمین ہے، یہاں سے ہم اکٹھے آمنہ کے لال کے در پر حاضری دیں گے انشاءاللہ. میں نے آیت قرآنی تلاوت کی. میرے ابتدائی 3 منٹ آپ نے بڑی توجہ سے، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے خود ہی آپ کو لے کے چلے جانا ہے. میں نے پہلی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ترجمہ سنو. ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے اندر بھی دکھائیں گے اور تمہارے باہر کائنات میں بھی دکھائیں گے. ترجمہ ہو گیا. آگے بڑھو. اللہ رب العزت نے گویا اس آیت میں 2 کائناتوں کا ذکر کیا. ایک وہ کائنات جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی نشانیاں
رضوان بھائی اپنی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے، تمہارے اندر بھی اور تمہارے باہر کائنات میں بھی۔ گویا اللہ نے ایک اس کائنات کا ذکر کیا اور ایک بولیے 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 اس کائنات کا ذکر کیا۔ یہ جو دونوں کائناتیں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دی ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں کی، بلکہ جو خوبیاں اس کائنات کی ہیں وہی خوبیاں اس کائنات کی ہیں۔ واہ کیا بات ہے، واہ واہ، میں بہت سمجھ لے مشکل بات ختم ہو رہی ہے۔ سلامت رہیں۔ جس خطیب کے ساتھ نقیب جڑ جائے نا، سمجھ لو محفل کامیاب ہو گئی۔ تو ماشاءاللہ ان کی محبتیں بھی ساتھ ہیں اور آپ بھی بڑے ذوق سے سن رہے ہیں۔ ابتدا سے ہی مجھے آپ کی محبتوں کا پتہ چل گیا ہے، میں اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو خوبیاں اس کائنات کی ہیں وہی خوبیاں اس کائنات کی ہیں۔ ایک ایک خوبی بتا دیتا ہوں۔ مثلا اس کائنات اور اس کائنات کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں سے کوئی ایک چیز ہل جائے، جی جی، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ایک چیز خراب ہو جائے، ہل جائے، تو یہ ساری کائنات ہل جاتی ہے۔ جی جی، مثلا کسی کو سر درد ہو جائے تو کیا صرف سر درد ہوتا ہے یا پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، پورا جسم بیمار۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے اگر اس کائنات میں سے ایک شے ہل جائے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، کائنات ہل جائے گی۔ پتا چلا اس کائنات میں بھی ایک خوبی، اس کائنات میں بھی ایک خوبی، اور دونوں کائناتوں میں خوبیاں ایک جیسی ہیں۔ بھائی تعالیٰ پھر ایک سوال کا جواب تو دے کہ اس کائنات کی تو ایک جان ہے۔ یار 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 میں کسی اور دنیا میں لے کے جانے لگا ہوں، توجہ کیجئے۔ باری تعالیٰ اس کائنات کی تو ایک جان ہے، کیا اس کی بھی ہے؟ قبلہ علامہ صاحب، اس کائنات کی تو ایک جان ہے، کیا اس کائنات کی بھی ایک جان ہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آیت میں دو کائناتوں کا ذکر کروں اور ان میں خوبیاں نہ ہو؟ ہاں، اگر اس کی ایک جان ہے تو سنو، جو کائنات تمہیں نظر آتی ہے میں نے اس کی بھی ایک جان بنائی ہے۔ باری تعالیٰ پھر تو بتا، اس کائنات کی جان تو ہے روح، تو پھر اس کائنات کی جان کون ہے؟ پھر اس کائنات کی جان کون ہے؟ جواب آیا آؤ مفتاح کی باتی میں، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا چلو مفتاح کی باتی میں رجب کا مہینہ ہے، 27 رجب المرجب کی رات ہے، ساقی کا گھر ہے، ام ہانی کا گھر ہے۔ کوئی پلنگ پہ لیٹا تھا، میرا اس سے ملنے کو دل چاہا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ کیا، رب کہہ رہا ہے میرا اس سے ملنے کو دل چاہا، میں نے اپنا نمائندہ خاص بھیجا، اپنا نمائندہ خاص بھیجا، اور بھیج کے کہا جا ایک ذات لیٹی ہوئی ہے، انہیں جا کے ادب سے اٹھا، اور وہ اٹھیں گے، وہ پلنگ سے اٹھیں گے، وہ وضو کریں گے، وہ دروازے سے باہر نکلیں گے۔ فرمایا انہیں براق پہ بٹھا کے لانا، جتنا عرصہ چاہوں گا میں اس سے ملاقات کروں گا۔ وہ ذات جب ملاقات کر کے واپس پلٹی، کیا بات ہے حضور، واہ واہ، جب ملاقات کر کے واپس پلٹی تو دیکھا کہ وہ جو بستر جس پر وہ لیتے تھے وہ اسی طرح تھا، جو پانی وضو کیا تھا، حاجی صاحب جو پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ویسے تھا۔ ارے
کنڈی دروازے کی اسی طرح رہی تھی. باری تعالیٰ تیرے پاس تو ستیار ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جواب آیا تمہیں پتا نہیں. جب جسم سے روح نکل جاتی ہے جسم وہی رک جاتا. کیا بات ہے. واہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جب جسم سے روح نکل جائے بولیے جسم وہی رک جاتا ہے. فرمایا معاملہ یہ تھا کہ جب آمنہ کا اس کائنات میں موجود تھا. یہ کائنات چل رہی تھی. ادھر کائنات سے باہر نکلے پلنگ بھی وہی رک گیا, پانی بھی وہی رک گیا, گڈی بھی وہی رک گئی. ارے جان جان جسم میں واپس وہی جو تھا چل رہا تھا وہی سے چل گیا. سلامت رہے. سلامت رہے. سلامت رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ وہیں سے چل گیا. اچھا آپ کہیں گے یہ تفسیر کی بات ہے. جی قبلہ علامہ صاحب جی جی کہیں گے یہ تفسیر خطبی کی بات ہے, جی جی یہ تفسیر خازن کی بات ہے, کہیں گے یہ مفسرین نے لکھا, یہ حدیث کی بات نہیں. آؤ میں حدیث کی بات کر دیتا ہوں. سنو بخاری و مسلم جی. بسم اللہ بسم اللہ. کہتے ہیں بخاری مسلم سے دکھاؤ. ہم بخاری مسلم دکھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. آؤ ذرا سنو بخاری و مسلم. عشاقان رسول 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب بیٹھنے والوں کیوں جاگ رہے ہو؟ کس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہو؟ ذرا سنو. میرے آقا کریم نے فرمایا جب قیامت آئے گی, توجہ ہے میرے بھائیوں, ایک دفعہ کہیں ذرا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے السلام علیکہ یا. حدیث ہے بخاری مسلم. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میں محمد کی قبر کھلے گی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس دنیا سے, حاجی صاحب جملے سنیے گا حدیث کے, اس دنیا سے سب سے پہلے میں اگلی دنیا میں منتقل کیا جاؤں گا. فرمایا سب سے پہلے اس دنیا سے میں جاؤں گا اور اگلی دنیا میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. ادھر سے پہلے میں جاؤں گا, ادھر پہلے میں داخل ہوں گا. باری تعالیٰ یہ پہلے کیوں؟ یار 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 بولیے ذرا یہ معاملہ پہلے کیوں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں میں نے اس دنیا پر قیامت لانی تھی. ہائے 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 ہائے, میں نے اس دنیا پر قیامت ارے مصطفیٰ سے دنیا نام ہے قیامت. ہائے 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 ہائے, مصطفیٰ سے دوری کا نام ہے. اچھا یہ ایک بات, لیکن جو اب بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے اس دنیا سے پہلے وہاں کیوں منتقل کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب کسی جسم کو مردہ کرنا ہو اس کی روح پہلے نکالی جاتی ہے. یار پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہے, ذرا محبت سے میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ حاضرین محترم فرمایا اس کائنات کو مردہ کرنا تھا تو سب سے پہلے اس کی جان محمد کو نکالا. ہائے 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 ہائے, اور اگلی دنیا مردہ تھی اس میں محمد جان کو ڈالا. اس کو اگلی دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اس کائنات میں جان آ جائے. ایک آپ کی محبتوں کی نظر نقطہ کرتا ہوں, پہلے ہی وہاں منتقل کیوں کر دیا؟ ہائے 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 ہائے, پہلے ہی وہاں منتقل کیوں کر دیا؟ اس لیے پتا تھا گناہگار امتی گھبرائے ہوئے آئیں گے, سامنے والدہا کا چہرہ دکھیں گے. سلامت رہے. سلامت رہے. کمال. گھبرائے ہوئے ہوں گے اللہ تو وہ کہیں گے
ہر کوئی کہے گا آوا غیر ذالک، آوا غیر ذالک، آوا غیر ذالک، آگ کے پاس جاؤ، آگ کے پاس جاؤ، آگ کے پاس جاؤ، ایک افیدہ کرنا جو کہہ رہا ہوگا آنا لہا گناہگاروں میں یہ توڑے۔ اچھا وہ نا ابھی مدینہ پاک حاضری ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ، ایک ہفتہ پہلے میں واپس آیا پہلی مرتبہ، وہاں نا کچھ دوست ہمارے بھائی جب جمع ہو جاتے ہیں روزہ انور کے ارد گرد نا، تو قبلہ وہاں نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، حدیث ہے صحیح ہے بخاری میں ہے، آقا نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ کہتا آپ لوگ رش بناتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تسی ہی رش والا مطلب کڈیا ہے، ساڈے کو سنو، مطلب تو نہ آپ کا قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا نہ ہمارا آیا، دیکھنا یہ ہے ایمان پہ کون سا پورا اترتا ہے۔ دوستو تم یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے فرمایا میری قبر انور پر رش نہ کرو، رش نہ کرو، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا کہ میری قبر کو عید کا بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے عید سال بعد آتی ہے، تم سال بعد آنا روزہ پھر۔ اللہ 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 کمال ہے۔ تم اسے کیا سال بعد نہ آنا، جی 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 روز آتے رہنا۔ بھائی ہم روز کیوں نہ جائیں، ہم میلاد کیوں نہ منائیں، ہم تذکرے کیوں نہ کریں؟ بھائی ہم اتنے بد نسلیں نہیں ہیں کہ جس کے صدقے کائنات بھی کو محفل سجا کے اس کا شکریہ بھی ادا نہ کریں۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سلامت رکھے۔ دوستو یہ ذات کائنات میں آئی تو سنو ہم گناہگاروں کو بھی عظیم اعزاز عطا فرمائے۔ یار ذرا محبت سے بولے، میں آپ کو اگلی حدیث سنا، میں حدیث سے باہر نہیں نکلوں گا، نہ قرآن سے باہر نکلوں گا۔ میرے آقا مسند احمد بن حنبل ہے، آپ کے ذوق کی نظر جملے کر رہا ہوں، جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجئے گا، ہم بات ختم کر لیں گے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر ہیں۔ یار اس چاند کا تذکرہ ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، یار کائنات کے چاند کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر ہیں، یاد رکھ لو یہ جو منبر ہے نا حاجی صاحب قبلہ علامہ صاحب، یہ جو منبر ہے نا یہ منبر اس دنیا میں لگا ہوا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بار بار دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دکھائے۔ وہ جو منبر ہے میرے آقا کا، وہ منبر اس دنیا میں لگا ہوا نہیں ہے، وہ منبر جنت میں لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک ٹکڑا ہے نا، یہ دیکھنے میں زمین لگتی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور نکتہ بتا دوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، مجھے ایمانداری سے بتائیں جنت میں موت ہے؟ یار 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 ذرا بولیے، جنت میں موت ہے؟ اور میرے آقا کی قبر انور کہاں ہے؟ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک، اور ایک حدیث میں فرمایا ما بین روضتی و منبری، ما بین بیتی و منبری، ما بین روضتی و منبری۔ اور بھائی اگر روضتی والی آپ کہیں کہ ضعیف ہے، نہیں مانتے فلاں فلاں، تو آقا کا گھر حضور، آقا کا روضہ حضور کے گھر میں ہی تو ہے۔ واہ واہ کیا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تک یہ جتنا ٹکڑا ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔
ارے جب جنت میں موت تھی تو پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑا میرا نبی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ میری تھکن آپ نے دور کر دی ہے، میں اب یہاں نہیں ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ یہ جو ذات، اچھا میں حدیث سنانے لگا تھا کہ میرے آقا اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے، سامنے سننے والے حضور کے صحابہ، ہائے 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 ہائے، سننے والے میرے محبوب کے صحابہ، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، حدیث ہے مسند احمد بن حنبل 4306، میرے آقا نے منبر پر بیٹھ کر میرے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے بھائی کون ہیں؟ ہائے 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 ہائے، یار ابھی آپ نہیں بولے، میں اب کہہ کچھ نہیں رہا، آپ خود ہی آگے بولیں گے۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو میرے بھائی کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو میرے بھائی کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں، نحنو اخوانک، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، انتم اصحابیون، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ آقا پھر ہمارا علم جواب دے گیا، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے بھائی کون ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اب جو نہیں بھی بولا وہ بولے گا، کیونکہ آج کی رات جو جاگ رہا ہے وہ بڑے مقدروں والا ہے اور وہ اس حدیث کے زمرے میں آنے والا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ظاہراً میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، زمانے بیت جائیں گے، سال بیت جائیں گے، صدیاں بیت جائیں گی، میرے باپ کے زمانوں میں میرے کچھ ایسے امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا کہ کوئی کالی زلفوں والا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یار 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 ذرا محبت فرمایا، انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، بس سنا ہوگا کوئی ایسے چہرے والا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ میں ابھی تک اپنے موضوع پر نہیں آیا، ابھی میں نے اپنے موضوع پر آنا ہے، یہ ابھی میں آپ کو ایپیٹائزر دے رہا ہوں، ذرا توجہ سے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میرے بارے میں سنا ہوگا کہ جب کوئی ایسا تھا کہ گزرتا گلیوں سے تھا، جن گلیوں سے گزرتا تھا وہ وہاں بیٹھ کے ان گلیوں کی قسمیں کھاتا تھا۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میری باتیں سنی ہوں گی، میرے چہرے کی، میرے رخسار کی، میرے لبوں کی، میرے سر انور کی، میری زلفوں کی، میرے سنے ہوں گے۔ فرمایا انہوں نے مجھے سے محبت کرتے ہوں گے۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا، اور سن کر ہی محفل سجا کے ہر کوئی یہ کہتا پھر رہا ہوگا ایک واری لنگ ہے آ تو ساڈی جاتے۔ میں طرز میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ ایسے میں ذوق میں ہوں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، وہ ہر میں کہتا پھر رہا ہوگا کہ سونیا لانگا تو ساڈی جاتے، میں داریاں کرے سوں سکا لہا کے، پھل پان مصری
ते लैचियां मकेसो इतरे गुलाब विच मल मल दवेसो ते फरीदा पर दिल ते अमीर ए आकाश जो कुछ देसू रजा कहता फिर रहा होगा उन्हें होगा बस मेरी बातें सुन के महफिल सजा के कह रहे होंगे यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार हाथ खड़ा करके बोलिए चरागा या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाता होगा फरमाया सुन ले जो मैं मोहम्मद से बिन देखे मोहब्बत करते होंगे ना वो आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा के भाई होंगे अल्लाहु अकबर। प्यारे भाई इसको बंद कर दें मेरे लिए ना चलाएं इन दोस्तों के लिए चलाएं इसको वाकतन बंद कर दें इधर इधर चेहरा कर दें मैं बिल्कुल ओके आपकी मोहब्बत सलामत हाजरीन मोहतरम तवज्जो कीजिए फरमाया आपने ठीक कहा हाजरीन मोहतरम मैं बात ये कर रहा था मेरे आका यार एक लम्हे के लिए जरा सोचिएगा क्या हम इस काबिल हैं कि वो हम गुनाहगारों को अपना भाई अल्लाह अल्लाह मुझ नाचीज को जो बात समझ में आई वो तो सिर्फ यही आई है कि ये उस इनाम का फैज है जो अल्लाह ने आपको दिया और क्या दिया फरमाया सोनिया असी तेनू दोवां जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे ये आपकी रहमत की अता है वाह वाह कि हम जैसों को इतना बड़ा एजाज अता कर दिया है और हम आज की तरफ रुख करके आका को गवाह बना के अर्ज कर रहे हैं मेरे आका वो जिनकी बात सदियों पहले आपने की थी ना अमल चाहे कम हो मगर जान दी जा सकती है आपकी मोहब्बत पे समझौता नहीं किया जा सकता वो आ गए इनाम देते गए अल्लाह ने उस जाने कायनात को भेजा किस शान से मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा तवज्जो कीजिएगा क्या बना के भेजा फरमाया कुल ए मेरे महबूब आप फरमा दे बारी ताला ये बंदे तेरे हैं तू डायरेक्ट ये बात क्यों नहीं कहता यार एंड तक मेरे साथ रहना मैं नीचे नहीं आऊंगा आपने भी नहीं आने देना अपने आप को एक्टिव रहिएगा बात को समझिएगा अब इस आयत में बड़े नुक्ते आने वाले हैं एक एक लफ्ज पर मैं जुमले बोलता जाऊंगा पहला लफ्ज है कुल फरमाया मेरे महबूब आप फरमा दे बारी ताला कुरान तेरा है बात तेरी है बंदे तेरे हैं तो जिससे बात करना चाहे तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो ये दरमियान में तू अपने महबूब को वसीला क्यों बना रहा है हाय 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 वो जिनको वसीला समझ में नहीं आता और सोशल मीडिया पर बैठने वाले नौजवानों अपने अहले इल्म मैं तो नाकिस आदमी हूं इल्म को सुनो और समझो और मैं अहले सुन्नत के वालिदैन को कह रहा हूं अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो ये जो सदियों से सारा कुछ चलता आ रहा है ये सारे बिदअत या शिरक नहीं करते आए ये सारे ईमान पर थे वाह वाह कमाल है जिंदाबाद प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं ये अलग मौजू है अलग दर्द है मैं इधर नहीं जाना चाहता मैं एक बात समझाने लगा हूँ वो सुनिए कुरान कह रहा है बारी ताला तो रब होके इनको रिज्क तू देता है इनको पालता तू है बंदे सारे तेरे हैं तो डायरेक्ट बात कर ये दरमियान में कुल क्यों है फरमाया मैं भी तो समझाना चाहता हूं कि जब मैं रब होकर यार मेरी बात को समझिएगा मैं जब तेरे वसीले के बगैर अपने बंदों से बात नहीं करता तो से हो गई ओए
جزاک کل سونے تو فرما تھے باری تعالیٰ اچھا بتا کیا فرمانا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. پہلا نقطہ سنو، فرمایا رسول بن کر آیا ہوں. یار ذرا میری توجہ ہے میری طرف. میرا یہ جو میں رسول بن کر آیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے 40 سال کی عمر کے بعد نہیں بنے، بن کر آئے. بہت 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. وہ جی ان پہ کپ کپی تاری ہو گئی. وہ جی انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بن کے آیا ہے. کمال کمال. قرآن کہہ رہا ہے بن کے آیا ہے. اچھا یہاں ایک اور جملہ بھی سن لو، بن کے آیا ہے، یہاں آ کے نہیں بنا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ جو کچھ وہ بھی ہیں جو بن کے آئے اور کچھ وہ بھی ہیں جو یہاں آ کے بنتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو یہاں آ کے بنتے ہیں. حاجی صاحب جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ جائیں گے بات. اور مجھے امید ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد تاجدار ختم نبوت کے نعرے خود ہی لگنے لگ جائیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ جملہ کیا ہے دوستو؟ وہ اور ہوتا ہے، اور نقیب بھائی جو یہاں کے بنے وہ اور ہوتا ہے. تو بتا دوں جو یہاں وہ کافی آخر کا ہوتا جو بڑی محبت جو یہاں کے بنے وہ قادیان کا ہوتا ہے، اور جو بن کے آئے وہ آمنہ کا نام ہوتا ہے. اچھا چلو یہاں ایک اور عقدہ بھی حل کر دوں. کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول، میں آیت سے باہر نہیں نکلوں گا، آیت سے باہر نہیں نکلوں گا، لیکن میں آنے والے نوجوانوں کو پھر سوشل میڈیا کی نظر بھی نہیں کر سکتا. توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں 12 ربیع الاول آمد بھی ہے وفات بھی ہے. آپ آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، وفات کا تذکرہ یار بولیے کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے ہاں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میرے محبوب نے فرمایا، محبوب نے نہیں، رب نے فرمایا لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. دوستو جملہ سنیے گا، آمد کا تذکرہ کیوں، وفات کا تذکرہ کیوں نہیں؟ الحم سے لے کر پڑھو بناس تک قرآن نے قبلہ علامہ صاحب ہر جگہ پر فرمایا یہ ہادی بن کر آیا ہے، بشیر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، مزمل بن کر آیا ہے، مدثر بن کر آیا ہے، نبی بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے. رب نے پورا پڑھ لیں ہم تو. جس کا جی چاہے آ کے پائے روشنی، یہ ہے منہاج القرآن، یہ ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستو الحم سے لے کر بناس تک جہاں بھی پڑھو گے آیا آیا آیا. آمد کی بات کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، خدا کی سنت کو ادا کرتے ہیں. کمال. بولیے ذرا، خدا کی سنت کو
अदा करते। दोस्तों आओ अगला जुमला सुनो। फरमाया बन कर आया। अच्छा बारी ताला क्या बन के आया? फरमाया रसूल। माशाल्लाह, जरा बोलिए अगला नुक्ता सुनिए। मेहमानों को खुशामदेद। और जुमला है क्या बनकर आया? कुरान ने कहा रसूल बनकर आया। उलमा बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, मेरा जुमला सुनो। मैं आपको रसूल की तारीफ बताने लगा हूं। हाजी साहब, रसूल किसे कहते हैं? सना खान बैठे हैं, अहले मोहब्बत बैठे हैं, उस शाकान रसूल बैठे हैं। कोई मिनहाजुल कुरान से हो, दावत इस्लामी से हो, किसी तंजीम किसी से हो, एक तारुफ हम सब का मुश्तरका है, और वो ये है कि हम सब आमिना के लाल के दर के मंगते हैं। ये हैं ले तारफू, ये सिर्फ तारुफ के लिए हैं, किसी को किसी पर कोई फख्र नहीं है। हम सब जुमला सुन रहे हैं, आका के दर के सवाली बनकर रसूल किसे कहते हैं? अगर मैं तारीफ गलत करूं, उलमा मुझे टोक देंगे। तारीफ है, रसूल किसे कहते हैं? फरमाया रसूल उसे कहते हैं जो उससे ले बंदों को दे। रसूल किसे कहते हैं? जो अल्लाह से ले और बंदों को दे, उसे रसूल कहते हैं। मैं लंगर की बात नहीं कर रहा, मैं मालो दौलत की बात नहीं कर रहा। खुदा की कसम, हमें कुरान किसने दिया? यार 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 यार, हमें जिब्रील ने नहीं दिया। हम में से किसी ने जिब्रील को नहीं देखा। हमें रब ने नहीं दिया। हम में से किसी ने रब को नहीं देखा। हमें मुस्तफा ने दिया। रोजा जिब्रील ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया, हमें मुस्तफा ने दिया। काबा, और उनमें से भी ये वाला किबला। 69 उम्मतें उधर रुक करके नमाज पढ़ती रही, 17वीं इधर करके पढ़ती है। 17वीं इधर। और वजह क्या बनी थी? फला नुवल्ले यन्ना का तरदाहा किबलतन तरदाहा। सोनिया, अगर तेरा दिल 69 वालों की तरफ नहीं जाता तो मैं उन्हें नहीं देखूंगा, अकेला तुझे देखूंगा। हाय हाय, असी तेरी रजा वेख। अच्छा बारी ताला, ये काबा हमें अल्लाह ने नहीं दिया, जिब्राइल ने नहीं दिया, हमें आमिना के लाल ने दिया। यार इससे भी अगली बात ना कर दूं, हमें रब किसने दिया? क्या बात। फरमाया रसूल उसे कहते हैं। किबला, रसूल उसे कहते हैं जो अल्लाह से ले और बंदों को दे। उसने दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, काबा दिया, कुरान दिया, हत्ता के रहमान अता किया। कितने अल्लाह हैं? यार हाथ खड़ा करके बोल दीजिए कितने हैं? देखा है किसी ने तो खड़ा हो जाए। किसके कहने पर एक मान रहे? और यहां किबला शेखुल इस्लाम दावत बरकातुम अली एक जुमला बोलते हैं, वो फरमाते हैं खुदा की कसम अगर हुजूर फरमाते थे खुदा एक नहीं है 10 है। एक नहीं है 10 है। तो एक खुदा को मानना ईमान ना होता, 10 खुदाओं को मानना ईमान होता। क्योंकि हमने तो एक भी नहीं देखा, हमने तो एक भी नहीं देखा। अच्छा वो मुस्तफा पाक ने बताया एक है, हमने मान लिया एक है। नमाज किसने दी? यार 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 जरा बोलिए। अच्छा वो मैंने नमाज का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि नमाज है अल्लाह की। ऊंचा बोलिएगा, नमाज किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की शान ये है कि वो अपने साथ किसी को शरीक भी नहीं करता। मगर जब अफजल इबादत नमाज की बारी आई तो उसमें अपनी इबादत में मुस्तफा पर दरूद रखा हुआ है। अभी नुक्ता नहीं आया, नुक्ता आगे आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अब तक का ज़ौक़ अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगा। और वो जुमला क्या है? हाज़रीन मोहतरम, सर आपकी नजर ये बड़ी मोहब्बत, मैं आपके सामने जुमला रख रहा हूं। बारी ताला ये अपनी नमाज में तो शिर्क को पसंद नहीं करता, अपनी नमाज में मुस्तफा को शरीक किए बैठा है।
درود رکھا ہوا ہے. فرمایا نماز تھی افضل العبادت. تو میں نے چاہا کہ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے, واہ 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 جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے, میری نماز میں ذرا اس کا شکریہ تو ادا کرو. ہائے 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 ہائے, ذرا اس کا شکریہ تو ادا کرو جس نے تمہیں سب کچھ دیا, جس نے میں دیا, جس نے تمہیں تمہارا رب دیا, اس کا شکریہ. اچھا باری تعالیٰ ٹھیک ہے, ہم یہ بھی مان گئے کہ ہم نسلی تھے, اصلی تھے, ہم آدم کی اولاد میں سے تھے, ہمارے آباء و اجداد نیک تھے, تو نے ہمیں ایمان دے دیا, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے تیرے درود تیری نماز میں قبلہ, ہم نے تیری نماز میں تیرے محبوب پر شکریہ ادا کرنے کی خاطر درود بھی پڑھ لیا. لیکن ایک سوال کا اور جواب بھی دے دے کہ تیرے محبوب پر تو ہم درود اس لیے پڑھے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, تو پھر تیرے محبوب کی آل پہ درود کیوں پڑھیں؟ بڑی محبت. میں رسول سمجھا رہا ہوں, رسول کون ہے؟ باری تعالیٰ مان لیا کہ تیرے محبوب کی ذات پر شکریہ ادا کرنا تھا, ہم نے شکریہ خاطر درود پڑھ لیا, تو بھائی تیری آل نے پھر کیا کیا؟ ہم نے اس پر ہم نے درود تیری نماز میں کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ نے, جملہ سنیے گا, دلوں پہ نقش کر کے کم از کم اگلے سال تک یاد رکھیے گا اور ہر لمحے ٹریبیوٹ پیش کرتے رہیے گا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ پہ درود اس لیے ہے کہ اس نے نماز پہنچائی ہے. درود اس لیے ہے اس نے نماز پہنچائی ہے. سلامت کمال تکبیر پانی تحقیق کیا بات ہے, کیا بات. فرمایا مصطفیٰ پہ درود اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے نماز پہنچائی. درود اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی آل نے نماز پہنچائی. اچھا باری تعالیٰ یہ جو رسول آیا ہے سمجھ گئے یہ سارا ماجرا, اب اگلی بات بھی بتا, یہ الیکم جمیعا یہ کیا ہے؟ الیکم تمہاری طرف, جمیعا سب کی طرف. جی باری تعالیٰ کیا اس سب میں صرف انسان آتے ہیں؟ جی نہیں, میں آگے چل کے یہ بات کھولتا ہوں. الیکم تمہاری طرف, جمیعہ سب تو تم سب کی طرف, جمیعہ کا مطلب ہے سب, الیکم تم سب. اچھا تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. الیکم کی وضاحت کر دی جمیعہ نے. باری تعالیٰ کے یہ جمیعہ میں کیا آتا ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. جمیعہ میں کیا آتا ہے؟ سائنس آج کہتی ہے سمجھو مصطفیٰ کی عظمت کو اور فخر کرو قرآن پر. سائنس جن عقدوں کو آج کھولتی ہے قرآن صدیاں پہلے بیان کر گیا. سائنس آج کہتی ہے, میں یہ بات نوجوانوں سے کر رہا ہوں, وہ جو الہات کا شکار ہو رہے ہیں, وہ جو خدا کے وجود کے انکاری ہو رہے ہیں, کاش قرآن کو پڑھو. سائنس کے اصول آج کہتی ہے, قرآن وہ اصول صدیاں پہلے بتا کر چلا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو نور و بشر کے جھگڑوں میں مولویوں نے اس لیے رکھا, آپ کو افضل اعلیٰ اکبر ان جھگڑوں میں خطا پر ہے نہیں ہے, ان جھگڑوں پر مولویوں نے اس لیے رکھا تاکہ تم ان عظیم وسعتوں کی طرف نہ جا سکو. نہیں, آؤ سائنس آج کہتی ہے اربوں کہکشائیں ہیں. جی انہوں نے کہا 2 ارب سے زائد کہکشائیں, گلیکسیز, جی اور ہر گلیکسی میں کئی دنیایں, اور ہر دنیا میں کئی جہان, اور پھر بلیک ہول
اب یہ بات نوجوان سمجھ سکیں گے، بلیک ہول میں کیا پتا ہم بھی کسی بلیک ہول میں رہتے ہوں، پھر بلیک ہول میں آگے پتہ نہیں کتنی کائناتیں، خدا کی قسم ادھر قرآن کو پڑھا، سائنس آج بتا رہی ہے کہ صرف یہی کائنات نہیں، کائناتیں ہیں۔ ادھر قرآن نے جمیع کا لفظ بول کر بتا دیا، کائنات صرف یہی ہے، اس کی کائنات میں جتنی میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیں اللہ۔ ساڈا نبی تے شانہ والا تے اسی انہاں شانہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے میلاد منانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلا جملہ ذرا سنو، باری تعالیٰ ابھی ہماری عقل چھوٹی ہے، کچھ تھوڑا سا بات کو کھول، تھوڑا سا اشارہ تو دے کہ اس جمیعہ میں کیا آتا ہے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں نا موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، میں نے اس قرآن میں اپنا بھی تعارف کروایا ہے، اپنے محبوب کا بھی کروایا ہے، جب تم وہ تعارف جان لوگے نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میرا محبوب کن کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، میں آسان باتیں کر رہا ہوں۔ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے تو میں آپ کے مزاج سے اتنا واقف نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، لیکن میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، آپ نے میرے مزاج کو سمجھ لیا ہے، میرا تعلق پاک پتن سے ہے، اور یہاں نسبت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاک پتنی چشتی مزاج ہوتے ہیں، اور میں یہاں نقیب اللہ شاہ صاحب کے بھی مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی چشتی مزاج ہیں، وہ جب دھمال ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ چس کرواتے ہیں۔ ہمارے منہاج القرآن کے سٹیج پر ان کے پیران کرام آتے رہتے ہیں اور وہ قوالی میں جو وجد کا سما بناتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اب میرا موضوع نہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جمیعہ تو بتا کہ تیرا محبوب، فرمایا میں نے نا محبوب کا تعارف کروایا ہے اور اپنا بھی کروایا ہے۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب واہ عالمین کا رب۔ میں نے جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو تب بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ واہ سبحان اللہ۔ عالمین علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالمین جمع کا صیغہ ہے، عالمین جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے جی اور دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اردو میں دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ یہ عالمین کا مطلب دو جہان نہیں ہے، عالمین کا مطلب ہے اس کی کائنات میں جتنے جہان ہیں، واہ 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 بے شک۔ جمع کے لیے ہے، دو سے زیادہ کے لیے جمع آتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اتنی عربی تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ حاضرین محترم اب میرا جملہ سنیے، باری تعالیٰ اپنے لیے بھی عالمین، اپنے محبوب کے لیے بھی عالمین۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی وجہ سن لو، میں نے عالمین اپنے لیے بھی اور اپنے محبوب کے لیے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ جس کو جمیع یہ وہاں تک رسول رحمت بن کر آیا ہے جہاں تک میں رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے جو اس کی ربوبیت کی حد متعین کر سکے، تو جب اس کے رب ہونے کی کوئی ہے تو مصطفیٰ کی رسالت اور رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں ذکر حد سے زیادہ نہ کرو۔ حد ہے ہی نہیں۔ حد ہو یار آپ سمجھ گئے میرا جو کہتے ہیں آج کل بھی سوشل میڈیا پہ آپ پڑھتے نہیں ہیں پوسٹیں، جی اور جی فلاں امت نے حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا ذکر، آپ بھی حد سے زیادہ بڑھا۔ اور بھائی ہم حد سے زیادہ تب بڑھائیں جب کوئی حد ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ان کی شان کی کوئی حد، ان کی رسالت کی کوئی حد، ان کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ایک ترجمہ ہے جو آپ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا اب نیا ترجمہ سنو، ترجمہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں کو ملا کے ذرا ترجمہ سنیں، علماء بیٹھے تصدیق کر دیں گے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، سر
जुमला सुनिएगा, अल्लाह ये फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोने आज इस कायनात को पालने के लिए मैं काफी हूँ, संभालने के लिए तू काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या ही बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। पालने के लिए मैं काफी हूँ, संभालने के लिए, और किसको? कायनात को। आप कहेंगे वो तो पैदा ही 1500 साल पहले हुए, जी जी, आए हाय, वाह वाह। तो फिर पहले किसने संभाला था? मान लिया बाद में संभाली, पहले किसने संभाला? मैंने कहा खुदा की कसम, अगर मुस्तफा ने भी संभाला ना होता तो इस्माइल की गर्दन पे छुरी चल जाती। हाय 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 हाय, कश्ती नूह डूब जाती, जी 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 जी, मूसा की कौम गर्क हो जाती। अरे वो पिछली किसने संभाला दिया? जिसने दिया है उसे आमिना का लाल कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, सलाम। अच्छा, ये आलमीन की एक बात कर दूं, मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था। आलमीन ना, मेरी नाक के शकल के मुताबिक आलमीन कायनात में 3 हस्तियों के लिए आया। अब जरा सुभान अल्लाह बोले तो मैं अगला जो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा जरा नारा बुलंद करें, जरा मोहब्बत से नारा बुलंद कीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। कल मेरे 5 खिताबात हैं आप ही के शहर में, तो मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कदमों की खैरात से और किसी की थापड़ी से बोल रहा हूं तो आप थक तो नहीं गए यार? मुझे तो अभी इंजमामुल हक की 100 गेंदों के बाद वो चार्ज होता है, मैं तो अभी चार्ज हुआ हूं, तो मैं चलूं आगे? पानी जरा। हाज़रीन मोहतरम, आलमीन मेरी नाक के शकल के मुताबिक 3 हस्तियों के लिए आया है कुरान और हदीस में। पहली हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, यार बोल दीजिए ऊंचा, मैं आगे बढ़ने लगा हूं और आपकी मोहब्बतों की नजर ये जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारी ताला तीसरी जात कौन है? तो मैं कुरान पूरा पढ़ लो नहीं मिलेगी, आओ जरा मुस्तफा की हदीस में गए, आका की हदीस में तो एक जात को देखा कि हम मुस्तफा पाक के लिए कहते हैं आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, और आमिना का लाल किसी और के लिए कहता है आमदे फुला मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर कमाल। वो कौन है? फरमाया आओ चलो जरा मदीना की सरजमीन पर कुरान पढ़ोगे तुम्हें पहली जात मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरी मिलेगी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तीसरी जात वो मिलेगी कि सारी कायनात सब जो की है वो किसी और के लिए खड़े होते हैं। सुभान सुभान, वाह वाह, क्या, अल्लाहु अकबर, या रसूल आका वो कौन है? फरमाया आओ सुनो, वो जात है जिसका कयामत के दिन भी फरिश्ते हया करेंगे, कायनातें जिसका हया करेंगी। अरे वो जात वो है कि सामने वो खड़ी थी, मेरे आका फरमा रहे थे या फातिमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली जात आलमीन वालिया अल्लाह की, दूसरी जात मोहम्मद अरबी की, तीसरी जात फातिमतुज़ ज़हरा की सलामुल्लाहि अलैहा इलैकुम जमीआ। तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। आखिरी 10 मिनट तवज्जो से सुनिएगा, इलैकुम, तुम सब की तरफ। बारी ताला इस सब में क्या आता है? फरमाया देखते नहीं कि इधर अबू बकर कहते हैं कि ये मेरा रसूल है, उधर एक चिड़िया भी फुदक कर कहती है अबू बकर ये तेरा नहीं, ये मेरा भी रसूल बनता है। सुभान अल्लाह,
आ गए से मक्का और आकर कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, ये चांद दो टुकड़े करके दिखाओ। हाय 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 हाय, ये चांद दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे आका ने फरमाया आओ। जबल कुबैस पर गए और जाके मेरे आका ने इस चांद को इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। अरे ये सिर्फ दो टुकड़े नहीं हुआ था, अरे वो चांद इशारा मुस्तफा पे दो बता रहा था। पाकिस्तान वालों, ये 12 वीडियो पर किसी वाले माना, सिर्फ तुम्हारा रसूल नहीं है, मैं चांद का भी नबी और रसूल बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सैयदा आमिना फरमाती हैं, आओ मिलाद भी पढ़ लें और साथ ये नुक्ता भी वाज़ेह हो जाए। सैयदा आमिना फरमाती हैं, बिल्कुल आखिरी जुमले हैं मेरे। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे प्यारे लख्ते जिगर की आमद हुई तो मैंने देखा कि आसमान से सितारे टूटकर मेरे घर पर उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो सितारे टूटकर जो घर पे उतर रहे थे, वो ये उतरते हुए ऐलान कर रहे थे, ये आने वाला सिर्फ तुम्हारा नबी और रसूल नहीं है, हम सितारों का भी नबी और रसूल बनकर आया। हजरत हारिस बयान करते हैं कि मैंने चाहा कि मैं इस नौ मौलूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाऊं सहने काबा में और काबा के अंदर दीवार में लगे हुए हजरत अस्वद का बोसा दिलवाऊं। खुदा की कसम, कहते हैं मैंने सहने काबा में कदम रखा, मैंने जाके चुमवाना था। हजरत अस्वद काबा की दीवार छोड़ मुस्तफा के लबों को चूमने के लिए आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो फकत चूमने नहीं आया था, वो लब चूम के बता रहा था, ये सिर्फ तुम्हारा रसूल नहीं है, मैं हजरत अस्वद का भी नबी और रसूल बनकर आया। सुभान अल्लाह। अरे चिड़िया हो गई, चांद हो गया, पत्थर हो गया, गए सैयदा हलीमा सादिया की बस्ती में पहुंचे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, पंज नारे पैंतलीसा वाला के नारे हिम्मती। गए सैयदा हलीमा सादिया की वो पंजाबी कहते कखा दी कुल्ली च जो बुक्का नूर बन गई। जब वहां पहुंचे, तवज्जो कीजिएगा, पहुंचे तो भाई वो बकरियों के थन पंजाबी में कहते हैं सूख चुके थे। अरे उनमें दूध नहीं था, उन्होंने अपने आप को सेहतमंद भी कर लिया, उनमें दूध भी उतर आया, उनमें जान बहार हो गई। अरे वो जो उन पे ताज़गी आ गई थी, वो ताज़गी ला के बता रही थी, ये आने वाला कोई आग नहीं आया, तो नबी और रसूल है, हमारा भी नबी और रसूल बनकर आया। हजरत शैमा बयान करती हैं, हजरत शैमा बयान करती हैं कि मामला था 4 साल का मेरा भाई हो गया, मैं एक दिन बकरियां चराने के लिए अपने साथ ले गई। जब मैं कबीला बनु साद की इर्द गिर्द के पहाड़ियों पर बकरियां चरा रही थी, मैं शाम को वापस लाई। मेरी अम्मा हलीमा सादिया मुझे कहती हैं, बेटी इतनी गर्मी में नन्हे भाई को ना ले जा, ये गर्मी लग जाएगी। कहने लगी अम्मा मैं क्या बताऊं, मैं क्यों ना लेके जाती, इर्द गिर्द तो बादल कोई ना था, सुभान अल्लाह। इर्द गिर्द तो बादल कोई ना था, मगर 4 साल का ये नन्हा भाई है, जिधर जिधर से गुजरता जाता था इर्द गिर्द बादल कोई ना था, एक बादल का था, ये चिड़ा चिड़ा था, वो ऊपर साया करता जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो बादल का टुकड़ा साया करके बता रहा था, ये आने वाला तुम्हारा नहीं है, हमारा भी नबी और रसूल बनकर आया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों बात को खत्म कर रहा हूं, मैं चीजें गिनता जाऊं। 1000 सफे की किताब लिखी है
शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने, नाम सुने, हिदायतुल उम्मा। क्या नाम है? हिदायतुल उम्मा। और ये किताब तफसीर की नहीं है, तारीख की नहीं है, हदीस की किताब है। बोलिए कौन सी? 1000 सफ़े में हदीस को जमा किया है और एक एक शय का नाम लिख के बताया है कि ये आने वाला किन की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया है। आओ आखिरी बात सुनो और अपना ईमान ताजा करो। ये हदीस जो सुनाने लगा हूं आखिरी बात है, और उसके बाद मैंने एक जुमला बोलना है और मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं बता के उठूंगा इलैकुम, और इसी मजलिस में बता के उठूंगा इस कायनात में जो कुछ पाया जाता है हर एक की तरफ नबी और रसूल बनकर कैसे आया। मगर पहले ये आखिरी हदीस सुनो, और हदीस 70 तुरुक से बयान हुई है। छोटे दर्जे की हदीस, किसी किस्से कहानी की किताब नहीं है। हदीस 70 तुरुक से बयान हुई है। और हदीस ये है कि मेरे आका करीम खैबर से वापस पलटे तो एक मुकाम आया, आका करीम ने पड़ाव डाला, और वहां पर पड़ाव डाल के ना मेरे आका करीम ने और सब सहाबा ने नमाज पढ़ ली थी। अभी मौला अलीउल मुर्तजा ने नहीं पढ़ी थी। यार अली बता ना दूं एक जुमले में कौन है? मेरे आका ने मौला अली का हाथ पकड़ा और मौला अली का तारफ करवाया और मोमिनों को उनका तारफ करवाया और फरमाया, ए अली तेरा जिक्र सुनकर, मैं जोर नहीं लगाऊंगा, जुमले में बड़ा जोर है, जुमले में बड़ा जोर है, आप खुद बोलेंगे। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए अली तेरा जिक्र सुनकर जिसके चेहरे पर दरार आ जाए, ए अली तेरा जिक्र सुनकर, तेरा जिक्र सुनकर मैं चलो एक जुमला में आपकी मोहब्बतों की नजर कर दूं। मैं जो मीनार पाकिस्तान आज की रात आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं हर साल पिछले 20 साल से उस प्रोग्राम की कंपेयरिंग में करता हूं। आज इन दोस्तों की मोहब्बत थी, मैं यहां गया, मेरा दिल वहीं था, मैं बड़ा उदास था कि मैं आज वहां क्यों नहीं हूं, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने मुझे वो भुला दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं यहाँ आप में गुम हूं। आप में गुम होकर ये तकरीर इतनी लंबी हो गई है, और वरना ना होती अगर आप साथ ना देते। अपना जुमला सुने और अपना ईमान ताजा करे। मौला कायनात मौला अली मुर्तजा हाथ पकड़ के फरमाया, अली जिक्र सुनकर जिसके चेहरे पर दरार आ जाए समझ लेना मुनाफिक है। अभी नहीं दाद अब अगले लफ्ज पे आएगी, वो खुद ही आ जानी है। फरमाया, अली जिक्र सुनकर जिसके चेहरे पर दरार आ जाए समझ लेना मुनाफिक है। और तेरा फिक्र सुनकर जिसके चेहरे पर समझ लेना मोमिन बैठा है। सुभान अल्लाह, समझ लेना मोमिन बैठा है। अच्छा मोमिनो सुनो, फिर मौला अली और मुर्तजा ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। नमाज आका करीम ने फरमाया, अली इधर आओ, अपनी गोद रखो, मैंने उसमें सर रख के आराम करना है। अब मेरे जैसा होता, तौहीदी होता, खुश्क तौहीदी होता, कहता आका मेरी तो अभी नमाज रहती है। मगर वो मौला अली थे, उन्होंने फरमाया इधर नमाज है, इधर अदब मुस्तफा है। अली ने नहीं कहा कि मेरी नमाज रहती है, कह दिया हुजूर मैं भी तोड़ा ते मेरा सब कुछ भी तोड़ा। गोद बिछा दी, मेरे आका ने सिर अनवर रखा। अब नमाज रहती थी, नमाज भी जरूरी थी, मगर नमाज पर तरजीह। बात आपने सुनी हुई होगी, मगर आप जरा इसमें से मेरी बातें भी सुने। कुरान और हदीस नहीं बदलने वाला, उसमें से नुक्ते बदलते रहेंगे, इल्म आगे बढ़ता रहेगा। सुनिएगा, अब मौला अली और मुर्तजा, उनकी गोद में आका करीम का सर अनवर है। अब इधर नमाज की फिक्र दी है। एक नजर आफताब को देखते हैं, एक नजर गोद में महताब को देखते हैं। देखते देखते किबला सूरज डूब गया, इधर सूरज डूबा, इधर मौला अली की आंखों से आंसू रवां हो गए। राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी, फिर तुझे ढूंढने मेरी आंख से आंसू निकले। हाय 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 हाय, इधर आंसू निकले,
میرے آقا نے چشمان مقدس کھولی، پتا تھا نہیں پڑھی، امتحان لینا تھا، پتا تھا، مگر پھر بھی پوچھا علی کیا بات ہے؟ آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. میں بہت چھوٹ کر رہا ہوں، طویل نہیں کرنا چاہتا، نکتے میرے سن لیں. آقا نماز ادا ہو گئی، قضا ہو گئی، نماز نہیں پڑھی. میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ قضا ہو گئی ہے تو قضا ہو گئی ہے تو قضا پڑھ لو، چلی گئی ہے تو قضا پڑھ لو. عرض کیا آقا قضا آپ کی ادا پہ ہوئی ہو. یار سمجھ گئے؟ آقا قضا آپ کی ادا پہ ہوئی ہو اور علی قضا پڑھے. اچھا ایک علی نے اور جملہ بھی بولا، میری محبت کہتی ہے اس جملے میں چھپا ہوا جملہ علی نے یوں بھی کہا کہ سونیا میں کیڑا کسے ہور تے قضا کیتی، میں مالکاں تے قضا کیتی، میں مالکاں تے قضا کیتی، میں ادا پڑھوں گا قضا نہیں. آقا کریم اٹھے. یاد رکھ لو جب سورج ڈوب جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے ادھر سورج ڈوبتا ہے ادھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا ہے. سورج سجدے میں تھا، کس کے؟ اللہ کے سجدے میں تھا. اب آقا کریم نے سورج کو واپس لانے کے لیے اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو سورج کہاں تھا؟ یار بولیے کہاں تھا؟ اللہ کے سجدے میں. ادھر سورج اللہ کے سجدے میں اور ادھر پھر ادھر مصطفیٰ کا اشارہ اور ادھر سورج نے اللہ سے سوال کیا مولا ادھر تیرا سجدہ ہے ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہے، بتا میں کیا کروں، بتا میں کیا کروں. تو اللہ نے جواب دیا ہوگا سورج علی نو نہیں ہوتا کیا، علی نو نہیں ہوتا کیا کہ ادھر نماز تھی ادھر ادب تھا، نماز چھوڑ دی ادب اپنا لیا. سورج جا سجدے ہر شام ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہہ دے. صحابہ کہتے ہیں آقا سورج کو یوں کھینچ رہے تھے جیسے ڈوریاں ڈال کے رسے ڈال کے کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ عصر کے وقت پر سورج آ گیا. علی نے جو ادائے مصطفیٰ پہ نماز قضا کی تھی وہ قضا نہیں پڑی، وہ عصر کے وقت میں ادا پڑی ہے. دوستو جملہ سن لیں، ادھر پتھر مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں، ادھر کنکریاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، ادھر چڑیاں مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہی ہیں، ادھر پہاڑ مصطفیٰ سے محبت کر رہے ہیں، ادھر درخت مصطفیٰ کو سجدے کر رہے ہیں، ادھر چاند تو ٹکڑے رہا ہے، ادھر سورج ڈوبا ہوا کیا رہا ہے. یہ سارا کچھ جو مصطفیٰ کے اختیار پہ ہے، مصطفیٰ کے اشاروں پہ ہے. یہ ایک شیر مصطفیٰ کے اشارے پہ بتا رہی ہے یہ تمہارا نہیں ہمارا بھی رسول بن کر آیا. آخری لائن نہیں، آخری لفظ، اور عمر بھر یاد رکھنا اور خوشیاں اسی لفظ پر جشن مناتے رہنا، اسی لفظ پر جشن مناتے رہنا. اور وہ لفظ کیا ہے کہ میرا رسول کن کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا؟ تختیاں ختم ہوئیں اور قلمداں ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ساری کائنات کے پانی انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، سارے درخت چاہے سفیدے کے درخت ہی کیوں نہ ہو، یہاں زیادہ وہ ہے نا اس لیے بول رہا ہوں، درخت سارے قلم بن جائیں، ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا جن کی طرف رسول بن کر آئے. لیکن میں آپ کو آج مایوس بھی نہیں بھیجوں گا، پھر بھی بتا کے بھیجنے لگا ہوں اتنی چھوٹی سی محفل میں کہ مصطفیٰ کن کی طرف الیکم بن کے آئے. میں نے کہا میرا آخری لفظ ہے،
आखिरी लफ्ज है, जितनी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी है ना, सारी बात, उस सारी तवज्जो को जमा करके मेरा ये एक लफ्ज सुन लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर घर जाके गिनते रहना कि मुस्तफा किन की तरफ रसूल बनकर आया है। ये जो फरमाया इलैकुम, इस कौम में कौन कौन आता है, तो लफ्ज सुनो, जो जो कुछ कौन में आता है वो इस कौम में आता है। यार यार क्या बात यार, जो जो कुछ कौन में आता है, वो जो जो कुछ कौन में आता है, अरे रब ने कौन के बाद जो कुछ बनता चला गया, कायनातों की वसअत की गई, उसके कितनी मखलूकात है, जो कुछ रब ने बनाया है, हर बनने वाली शय की तरफ आमिना कलाल अल्लाह का रसूल बनकर आया है। के फितना से बचो, अपनी नस्लों को अकीदा बचाओ और इस अकीदे पर गामजन रखो कि जान जा सकती है मुस्तफा की अजमत का झंडा हम लहराते रहेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम में से हर एक को आमिना के लाल की आमद की खुशी की सदके बेपनाह खुशियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।